منیر صاحب، امریکی صدر کے دعووں اور اس کے بعد ایران کی جانب سے جو صاف انکار سامنے آیا، واضح تضاد ہے دونوں صورتحال میں۔ اب آپ کے خیال میں بین الاقوامی سفارتکاری کے لحاظ سے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا معاملات کسی بڑی پیش رفت کی طرف جا رہے ہیں یا مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، کل تک تو یہی نظر آ رہا تھا کہ مذاکرات صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور کچھ معاہدہ ہونے کے امکان نظر آ رہے تھے، پر جی دو تین چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ پہلی چیز تو ٹرمپ صاحب نے وہ کہنا کہ ہمارا بلاکیڈ جاری رہے گا ایران کے خلاف، وہ میرے خیال میں نام مناسب تھا۔ دوسرا، اسرائیل نے جو سیز فائر مانا ہے اس کی خلاف ورزی آج ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو ٹویٹس کچھ کیے ہیں ٹرمپ صاحب نے کہ ایران کا جو نیوکلیر مٹیریل ہے وہ اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ہم لے لیں گے، وہ بھی میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس وقت یہ کہنا بڑا اس کے مشکلات بڑھانے کی اس میں امکان ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ماحول بگڑ گیا ہے اور اس کو واپس راستے پہ لے آنے کے لیے کوششیں سب نے کرنی ہوں گی، اور جی اسرائیل کو روکنا ہوگا سیز فائر سے، امریکہ کو منوانا ہوگا کہ یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو ہٹائیں، اور پھر ایران کو واپس ہرمز کے کھولنے پہ رضامندی ہم نے کرنی ہے، اور پھر جو معاہدے کے لیے دوسرا دور جو کنوین کرنا چاہتے ہیں اس دور کو میرے خیال میں جتنی جلدی کر سکیں اور اس کو معاہدہ کروا لیں تو اچھا ہے۔ پر ہم نے یہ کوشش ہونا ہوگا کہ معاہدہ سچ مچ معاہدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ چیزیں مان کر پھر جا کر اس کی خلاف ورزی ہو جائے، جس طرح سے پہلے 2 مرتبہ ہوئی ہے ایران کے خلاف۔ منیر صاحب، اس تمام تر معاملے میں پاکستان کی سفارتکاری بہت بھرپور رہی ہے اور پاکستان نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ معاملات حل کی طرف جائیں مزید خراب ہونے کے بجائے، لیکن اب جب پھر سے بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر سے امریکہ کی طرف سے جو ایران کی بندرگاہیں ہیں ان کو بلاک کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے اب یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے؟ جی دیکھیے، میڈیٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا نازک سا ہوتا ہے، اس میں بالکل ہم نے ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز آپس میں کوئی معاہدے پہ آ جائیں، کوئی کمپرومائزز وہ خود ہی کر لیں آپس میں تو اچھا رہتا ہے۔ پر کبھی کبھار جب باتیں پھنس جاتی ہیں پھر میڈیٹر کس حد تک پیش کر سکتا ہے کہ کمپرومائز سلوشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے میرے خیال میں دونوں لیولز پہ ہماری میڈیشن ایفرٹ رہی ہے، یعنی کہ میسیجز ایکسچینج کرنا، پوزیشنز کو ایکسچینج کروانا، اور یہ بھی کوشش کہ جہاں مشکلات ہوں کچھ ہماری آئیڈیاز پیش کرنا کہ اس طریقے سے اس کو کنسیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب کچھ یہ ادا کیا ہے اپنا، پر ایک وقت آ جاتا ہے جب دونوں پارٹیز اگر نہیں مانتی ہیں کچھ چیزوں پر، یا ان کی جو بڑی اسٹریٹجک نیریٹو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جی جی ان کی آبجیکٹیوز کے انٹینشنز پہ کچھ شک ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے میڈیٹر کو کہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اپنے آپ پر ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا یا اگر ہو گیا اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا جو وزن ہے جی وہ ہمارے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا۔ میڈیٹرز کو ہر وقت ایک فریجائل رول ہوتا ہے اور بڑی طریقے سے ہم نے اس کو چلانا ہوگا۔ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیٹر کا رول ہوتا ہے کہ جی پہلے تو میسیجز ایکسچینج ہوتی ہیں، پوزیشنز ایکسچینج ہوتی ہیں، اگر ان کے پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ ہو جاتی تو سب میں بہتر،
پر کوائٹ آفن وہ آپس میں ان کی پوزیشن بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر میڈیٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کوئی کمپرومائز سولوشن دے، کوئی ٹو ریکنسائل پوزیشن. تو وہ پھر ہم نے تو کیا ہے اس میں. جیسے آپ نے کہا بہت اہم جو ہم نے حاصل کیا وہ سعودی عرب کو اس جنگ سے پایا، وہ بہت اہم اچیومنٹ ہے ہمارا. جو سیز فائر کروایا اس میں بھی ہمارا ہاتھ تھا کہ جی کس طرح سے ریکنسائل کیے دونوں پوزیشنز کو اور سیز فائر کروایا. پر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میڈیٹری پوزیشنز تو جاری ہیں اور ہم نے بہت ساری چیزوں پہ فیصلے کروائے ہیں یا کروانے کے امکان اچھے نظر آ رہے تھے. پر اب پارٹیز میں وہ بالکل، یعنی کہ جب وہ ایک چیز پہ مان کر اور پھر دوسری چیز کہیں پبلکلی، تو پھر میڈیٹر کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے. اگر نیوکلیئر کے اوپر اگر ہم نے ایرانیوں کو منوایا ہے کہ جی آپ انریچمنٹ روک لیں، کس عرصے تک روک لیں، اگر اس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، پھر ٹرمپ صاحب نے کہنا کہ ہم ان کا جو نیوکلیئر مٹیریل وہ تو ہم چھین لیں گے، وہ میرے خیال میں بالکل ناجائز تھا، کیونکہ وہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے تحت بھی نہیں ہے. وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ امریکہ کو وہ مٹیریل دے دیں. تو یہ کہنا، پھر جو میڈیٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جو اگر ہم نے معاہدہ میں ہم نے حصہ لیا ہے اور کچھ کنسیلیٹری پوزیشن پیش کی ہے، اگر وہ اگریمنٹ ایرانیوں نے کر لیا اور پھر اس کے بعد میں مختلف قسم کی پوزیشن آئے، تو پھر میڈیٹر کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے. یہ میں ایک جنرک بات کر رہا ہوں، ناٹ اونلی اباؤٹ دس نیگوسیشن. تو اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیشن اس صورتحال میں بہت نازک ہو جاتی ہے. لیکن منیر صاحب، اس صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ معاہدہ جلدی جلدی ہو جائے. تو جو اتنی 47-48 سال کی دشمنی ہے وہ کیا چند دنوں میں ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ختم نہیں بھی ہوتی ہے تو معاملات کیا اتنی آسانی سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، معاہدہ جو کچھ اس طرح کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں، بہت اہم مسئلے ہیں، اور جو اختلاف ہے وہ بہت گڑا ہوا اختلاف ہے. تو اسی لیے ہم نے پہلا قدم تو سیز فائر کروایا، اور اس سیز فائر میں جو اہم چیز ہم نے کروائی وہ ہرمز کو کھولنے کی اجازت جو ایرانیوں نے مان لیا تھا. پر اس کے بعد میں پھر لیبنان کا قصہ اسرائیل نے شروع کر دیا، اس کی وجہ سے وہ مکر گئے پھر ہرمز کو کھولنے سے. پھر ہم نے بعد میں ٹرمپ صاحب کے ذریعے پریشر دلوایا نیتنیاہو کو، نیتنیاہو رک گیا، سیز فائر کی مان لی، تو پھر ایرانیوں نے کہا ہم نے کھول دیا. اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے اپنا بلاکیڈ جو ہے وہ تو جاری رہے گا ایران کے خلاف. انہوں نے بند کر دیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیشن جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک کوڈ ہوتا ہے، اور وہ کوڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی مسئلوں پر کنسیلیشن کر لی تو پھر اس کے اختلاف میں آپ نہ جائیں پبلکلی اور دوسری پارٹی کو ذلیل نہ کریں اگر آپ نے کنسیلیشن کر لی ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ ان کی اندرونی مشکلات کی وجہ سے ٹرمپ صاحب اس قسم کی ٹویٹس وغیرہ یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے، ڈائیورس کی میں نہیں بات کرتا ہوں، بٹ ڈائیورس سے پہلے یعنی کہ اچھی ریلیشن شپ کے لیے کچھ سمجھوتا بھی ہونا چاہیے، کچھ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور اگر ہم چیز ٹرسٹ سے کر رہے ہیں اور ہمارا ٹرسٹ پھر بیٹرے ہوتا ہے، دیٹ از گڈ فار دا ریلیشن شپ. یہ میرا کہنا. بالکل